الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، گزشتہ جمعۃ المبارک کو قربانی کا مفہوم اور اس کے متعلقات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج بھی قربانی ہی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید بیان فرمائی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جو بندہ فراخی کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسے عیدگاہ میں آنے کا بھی کوئی حق نہیں جو وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی سخت تاکید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی صاحب فراخ ہے، وسعت والا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کا نصاب تو وہی ہے، نصاب کی مقدار تو وہی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کی ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو یا اتنی مالیت کی کسی ضرورت سے زائد چیز کا مالک ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ البتہ سونے کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ سال گزرے نصاب پر تو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ قربانی کے دنوں میں بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس بندے پر قربانی دینا واجب ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ عید کے دن، قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں سے پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن صاحب نصاب ہو گیا یا تیسرے دن صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی دینا لازم ہے۔ یعنی قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، ایام قربانی کے اندر اگر بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قربانی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کا اور قربانی کے نصاب کا ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا مال ہونا ضروری ہے جس کے اندر نمو ہو، نشو و نما ہو، وہ مال بڑھتا ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو فالتو سامان ہوتا ہے، مثلاً فرنیچر فالتو پڑا ہے، برتن فالتو پڑے ہیں، یا اسی طرح کپڑے فالتو پڑے ہیں، یا باقی جو ساز و سامان مکانات اگر فالتو پڑے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یعنی مال چونکہ یہ نامی نہیں، اور زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مال نامی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے لیے صرف مال ہونا ہی کافی ہے، وہ نامی نہ بھی ہو تو بھی قربانی بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس پیسے ہیں نصاب کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار، اس پر تو قربانی واجب ہے ہی۔ جس بندے کے پاس نقد پیسے نہیں یا زیور نہیں، بلکہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے، خواہ وہ مکان خالی پڑا ہے، خواہ وہ مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، خواہ اس کے پاس وہ مکان کسی بھی مد میں ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس مکان کے ہوتے ہوئے اس بندے پر قربانی دینا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس بندے کے پاس ضرورت سے زیادہ برتن ہیں، ضرورت سے زیادہ فرنیچر ہے، یا ضرورت سے زیادہ مثلاً ایک گاڑی اس کی ضرورت ہے، دوسری گاڑی اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ضرورت سے زیادہ کوئی بھی سامان ہو، اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، قربانی دینا اس بندے پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ اگر قربانی نہیں دے گا تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہوتا ہے، اور قربانی صاحب نصاب پر ہر سال ہی واجب ہوتی ہے۔ جس سال بندہ نصاب کا مالک ہوتا ہے اس سال بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے ادا کی تھی، اس سال میں والد صاحب کی طرف سے دینے لگا ہوں، اگلے سال والدہ صاحبہ کی طرف سے اگلے سال کسی بچے کی طرف سے، یعنی قربانی وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ میں نے دے دی تو میرا فرض ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ پچھلے سال صاحب نصاب تھا تو پچھلے سال بھی واجب تھی، اس سال بھی جو بندہ صاحب نصاب ہے اس بندے پر قربانی واجب ہے، اور پچھلے سال دینے کی وجہ سے اس سال وہ بری الذمہ نہیں ہوتا۔ اس سال بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس سال بھی وہ قربانی دے، اور اگر گھر میں ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو ایک بندے پر قربانی واجب ہے، اور اگر ایک ہی گھر کے اندر زیادہ بندے صاحب نصاب ہیں تو جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ مثلاً خامن صاحب نصاب ہے، سربراہ خانہ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی واجب ہے۔ گھر میں جو اہلیہ ہوتی ہے، خاتون خانہ، اس کے پاس اگر زیور پڑا ہے یا اس کے پاس کرنسی پڑی ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح بچوں میں سے اگر کچھ بچے ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یا ان کی آمدن کے کچھ ذرائع ہیں اور وہ اپنی آمدن اپنی ملکیت میں سیو کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی صاحب نصاب ہوں گے۔ اگر ان کی مالیت اتنی ہو جائے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت ان کے پاس پیسہ جمع ہو جائے تو وہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر بچے کماتے تو ہیں لیکن کما کر سارے کا سارا ماں باپ کو لا کر دے دیتے ہیں، خود کوئی ملکیت نہیں رکھتے، صرف جیب خرچ رکھتے ہیں، خود وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، تو پھر ان پر قربانی نہیں ہوتی چونکہ وہ صاحب نصاب جو نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ اپنے پیسے بھی سیو کرتے ہیں، گھر کے اخراجات دیے، باقی جو بچا وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، یا اپنے گھر میں ہی اپنے پاس اپنی ملکیت جمع کرتے رہے، نصاب کو ان کی ملکیت پہنچ گئی تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ یعنی ایک ہی گھر کے اندر متعدد بندے اگر صاحب نصاب ہوں تو سب پر قربانی دینا یہ لازم ہوتا ہے، اور جو بندہ قربانی نہیں دے گا وہ بندہ گناہ گار ہے، اور گزشتہ عرصے کی جس نے نہیں دی وہ بندہ مقروض ہے اللہ رب العالمین کا، اس بندے پر یہ لازم ہے کہ جتنے عرصے کی اس نے قربانیاں نہیں دی صاحب نصاب ہونے کے باوجود، اتنے سالوں کی تعداد گن کے اتنے
بکروں کی قیمت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، وہ قیمت اس کے ذمے باقی ہے، وہ قیمت اس نے صدقہ کرنی ہے، پھر وہ بری الذمہ ہوگا۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ واجب قربانی کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور نفلی قربانیاں بعض اوقات وہ اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں، یعنی واجب قربانی تو وہ دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیاں بھی وہ دینا چاہتے ہیں، بعض اوقات اپنی طرف سے دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے مرحوم والدین کی طرف سے دیتے ہیں، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ تو نفلی قربانیاں دینا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب لوگ موجودہ مہنگائی کے ایک طوفان کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے، خیال آتا ہے کہ اگر میں قربانیوں کی بجائے واجب قربانی تو دینی ہے، ظاہر اس کا متبادل کوئی نہیں، واجب قربانی کی جگہ پر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پیسے کسی کو دے دوں تو وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، قربانی اس پر واجب ہے، قربانی ہی دینے سے وہ بری الذمہ ہوگا، یہ تو واجب کا معاملہ ہے۔ لیکن نفلی قربانیوں کے اندر بندے کے پاس چونکہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ویسے کسی کی خدمت کر دے اور چاہے تو وہ قربانی ادا کر دے۔ اب جو بندہ نفلی قربانیاں ویسے اس کی روٹین ہے کرنے کی، وہ موجودہ مہنگائی کے طوفان کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں قربانیوں کی بجائے اگر پیسے کسی کو دے دوں تو وہ کیسا رہے گا۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی سب سے افضل عمل ہے، پیسے دینے سے بھی افضل عمل قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ پیسے کسی کو دے دے تو وہ گناہگار نہیں، چونکہ جو اس پر واجب تھا وہ تو ادا کر رہا ہے، یہ تو نفلی قربانی تھی اس کے ذمے۔ اب معاملہ افضلیت کا ہے، وجوب کا نہیں۔ اگر وہ کسی کو پیسے دے دے تو ظاہر ثواب تو اس کا بھی مل ہی جائے گا، لیکن ان دنوں میں قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان دنوں کے اندر پیسے دینے کا بھی ثواب اپنی جگہ پر بڑا ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب ان دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے کا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ان دنوں میں بندہ جو بھی نیک عمل کرے ثواب تو اس کا ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر دینا چاہتا ہے تو قربانی کرے، اور اگر ان دنوں سے ہٹ کر عید سے پہلے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو پیسے دینا چاہتا ہے، تو وہ ظاہر عام دنوں کے اندر پیسے کسی کو دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، پہلے اگر دیں تو پیسے دے دیں تو زیادہ افضل ہے، اور اگر عید کے دن آ گئے تو عید کے دنوں کے اندر پیسے دینے کا ثواب بھی ہوگا، لیکن افضل ان دنوں کے اندر قربانی ہی کرنا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فرمان کے اندر جو فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو قربانی کرنا ہے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ قیامت والے دن اپنے سارے اعضاء سمیت نامہ اعمال پر تولی جائے گی، اس کے بال بھی لائے جائیں گے، اس کے سری پائے بھی لائے جائیں گے، اس کے جملہ اجزاء جو قابل استعمال ہوتے ہیں وہ بھی لائے جائیں گے، جو قابل استعمال نہیں ہوتے، انتڑیاں وغیرہ جو بھی ہیں، جتنے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان سارے اجزاء کو آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا میں گوشت کھانے کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کچھ اجزاء قربانی کے جانور میں ایسے ہوتے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن قربانی تو ظاہر ہے مکمل جانور کی دی ہے، ان اجزاء کو بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کیا ہے، لیکن دنیا میں استعمال بے شک نہ کریں اور ہمیں اجازت نہ بھی ہو۔ قیامت والے دن نامہ اعمال میں جب یہ قربانی تولی جائے گی تو وہ اجزاء بھی نامہ اعمال میں تلیں گے، اللہ رب العالمین ان کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ قربانی اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے اللہ رب العالمین کو کہ سرکار نے فرمایا
کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ قبولیت پہلے پا لیتا ہے۔ اتنا محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ واجب قربانی کرتا ہے اس کے بعد نفلی قربانی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں قربانی کروں یا غرباء کی مدد کروں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر عید سے پہلے کرے تو وہ ویسے مدد کر دے، اور عید کے دنوں کے اندر اگر کرنا چاہتا ہے تو ویسے مدد کرنے کا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قربانی کرنے کا ان دنوں کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ان دنوں کے اندر قربانی کا متبادل کوئی شے بھی نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہی ہے، اور جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے اس بندے کے لیے مستحب یہ ہے، مستحب ہے یہ عمل اس کے لیے کہ وہ بندہ اپنے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اپنے جسم کے جتنے اجزاء ہیں وہ جسم کے ساتھ ہی رہنے دے، یہ بندے کے لیے مستحب ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے مستحب ہے جس کے بال بہت زیادہ بڑھ نہ گئے ہوں، جس کی حجامت، جس کے ناخن وغیرہ بہت زیادہ نہ بڑھ گئے ہوں، اس لیے کہ اگر یہ اتنے بڑھ گئے، مثلا 40 دن گزر گئے تو پھر تو مکروہ ہو جاتا ہے ان کو باقی رکھنا، پھر تو انسان بدنما بھدا سا لگتا ہے، پھر تو یہ معیوب ہوتا ہے جسم کے ساتھ رکھنا، یہ نظافت کے خلاف ہے۔ نظافت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے عام روٹین کے اندر اگر قربانی کرنی ہے تو عام روٹین میں بہت زیادہ بال بڑے بھی نہیں، ناخن بھی بہت زیادہ نہیں بڑھے، تو پھر مستحب یہ ہے کہ بندہ قربانی سے پہلے اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائے اور اپنے بالوں کی حجامت نہ کروائے۔ کیوں نہ کروائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ انسانی جان کا فدیہ ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی قربانی کا حکم ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی جان کو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر اس انسانی جان کا فدیہ اللہ رب العالمین نے جانور کو ذبح کروا دیا۔ تو یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ انسانی جان کا فدیہ ہوتا ہے، اور اس جانور کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں جانور کے، وہ انسان کے ہر عضو کا فدیہ ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے بال انسان کے بالوں کا فدیہ ہیں، اس کی ٹانگیں انسان کے ہاتھ پاؤں کا فدیہ ہیں، اس کے سارے اعضاء انسانی اعضاء کا فدیہ ہوتے ہیں۔ جب انسان نے اپنے ہر عضو کا فدیہ دینا ہے، انسان نے اپنے ہر عضو کا فدیہ دینا ہے تو مالک کریم نے ہر عضو پر اپنی رحمت نازل کرنی ہے، انسان کے ہر عضو پر رب کریم کی رحمت نازل ہونی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے وجود پر، انسان کے اعضاء پر اللہ رب العالمین کی جب رحمت نازل ہو تو جتنے اعضاء زیادہ ہوں گے اتنی رحمت الہی کا حصہ زیادہ ملے گا۔ ناخن جتنے ہیں ظاہر ہے اتنا حصہ ملے گا، بال جتنے ہیں اتنا حصہ ملے گا۔ اگر آپ ناخنوں کو رحمت کا حصہ ملنے سے پہلے علیحدہ کر دیں گے تو یہ جو ناخن آپ کے جسم سے علیحدہ ہوئے ہیں یہ تو علیحدہ ہو گئے، یہ تو حصے سے محروم ہو گئے۔ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حصہ مل جائے پھر آپ علیحدہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کے ثواب کو زیادہ کر دے۔ اس لیے بال آپ کے جسم پر ہوں گے، انہیں رحمت الہی سے حصہ مل جائے پھر آپ ان بالوں کو علیحدہ کر دیں، قربانی کے بعد ترشوا دیں، حجامت کروا لیں تاکہ حصہ آپ کو زیادہ ملے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کے بعد حجامت وغیرہ بنوایا کریں، اور یہ حجامت بال ترشوانا یہ ظاہر ہے وہ بال ترشوائے جاتے ہیں، وہ بال کٹوائے جاتے ہیں جن بالوں کے کاٹنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو داڑھی شریف ہوتی ہے اسے کاٹنے کی تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، یہ تو ظاہر ہے قربانی سے پہلے بھی کٹوانا اور منوانا یہ ناجائز ہے، اور قربانی کے بعد بھی کٹوانا اور منوانا ناجائز ہے۔ عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے جو روزانہ شیو کرتے ہیں
وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب قربانی سے پہلے یہ شیو کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس شیو کرنے کی، داڑھی شریف کے بال کاٹنے کی یا مونڈنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ یہ تو قربانی سے پہلے بھی ناجائز ہیں، قربانی کے بعد بھی ناجائز ہیں۔ جن بالوں کا قربانی کے بعد کٹوانا مستحب ہے وہ بال وہ ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ بال ظاہر ہے شریعت کی طرف سے پابندی ہیں، وہ رکھنے ہی ہیں۔ اور قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ خوش دلی سے دیا کرو، اچھا جانور ہونا چاہیے۔ قربانی میں کون سا جانور اچھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا گوشت زیادہ ہو قیمت اس کی زیادہ ہو، گوشت بھی عمدہ قیمت بھی اعلیٰ، وہ جانور ظاہر ہے قربان کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن قیمت اعلیٰ ہونے میں، قیمت اعلیٰ ہو تو جانور افضل ہے، قیمت کے اعلیٰ ہونے میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ وہ قیمت جانور کی ہی ہو، وہ قیمت کسی شوق کی نہ ہو، وہ قیمت کسی نمائش کی نہ ہو، وہ قیمت کسی ریس کی نہ ہو، کسی کے مقابلے کی قیمت نہ ہو، قیمت جانور کی ہو اور گوشت عمدہ ہو، وہ قربانی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اگر قیمت جانور کی نہیں بلکہ اپنی ضد کی ہے، شوق کی ہے، مقابلے کی ہے، ریاکاری کی قیمت ہے، تو وہ قیمت زیادہ دینا وہ افضل نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جانور ذرا تھوڑے عام روٹین سے زیادہ قداور ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں یا فربہ ہوتے ہیں، تو ان کی جانور کے لحاظ سے قیمت نہیں ہوتی بلکہ ان کی قیمت بغیر کسی حساب و کتاب کے لاکھوں میں بنتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو لاکھوں قیمت بنی ہے بہت زیادہ عام جانوروں کی قیمت سے بہت زیادہ فرق بن جاتا ہے۔ وہ فرق جانور کی قیمت کا تو نہیں، وہ تو بندے کی شوق کا مول لیتے ہیں، وہ تو اس لیے بہت زیادہ لاکھوں روپے بھرے جاتے ہیں کہ میرا جانور جب علاقے میں جائے گا تو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، یعنی ریاکاری کی وہ قیمت ہوتی ہے۔ اس قیمت کا وہ افضلیت کا حصہ نہیں ہے، وہ افضل نہیں ہے۔ افضل جانور وہ ہے کہ جو زیادہ قیمت دی جا رہی ہے وہ جانور کی قیمت زیادہ ہو، یعنی جانور کے لحاظ سے اس کی قیمت دی جائے۔ شوق کے لحاظ سے یا ریاکاری کے لحاظ سے اگر کوئی بندہ زیادہ پیسے دیتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرتا ہے، اس کا افضلیت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جانور اچھے سے اچھا اور صحیح سلامت جانور ہونا چاہیے۔ جانور کے اندر اگر کوئی عیب ہو تو اس عیب کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تو عیب معمولی ہے، معمولی عیب ہے جس عیب سے بچنا عموماً ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے، اس عیب کی شریعت معافی دیتی ہے۔ مثلاً آپ جانور لا رہے ہیں، متعدد آپ کے پاس جانور ہیں، تو ظاہر ہے جانور اگر جانوروں کے درمیان بندھا ہوا ہو تو جانور ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکراتے ہیں، اور جانور جب ایک دوسرے سے سینگ پھنسائیں گے، سر ٹکرائیں گے تو بعض اوقات سینگ کا خول نکل آتا ہے۔ سینگ کا اگر خول نکل آیا تو یہ معمولی عیب ہے، اس کی شریعت گرفت نہیں فرماتی۔ اگر خول نکل آیا تو قربانی جائز ہوگی اس جانور کی۔ اسی طرح اگر سینگ جانوروں کے لڑتے لڑتے تھوڑا سا سینگ ٹوٹ بھی گیا تو بھی قربانی جائز ہوگی۔ اور سینگ کے لحاظ سے یہ اصول ذہن نشین فرما لیں کہ سینگ اگر اتنا ٹوٹ جائے، اتنا سینگ ٹوٹ جائے کہ وہ جڑ سے نکل آئے، سینگ اس کے دماغ کے اندر جو سر کے اندر جڑ ہوتی ہے سینگ کی، جڑ سے سینگ نکل آئے اور اس کا دماغ، اس کا سر جانور کا زخمی ہو جائے، خون بہنے لگے، زخم دماغ کے اندر پہنچ جائے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر اوپر سے سارا سینگ بھی ٹوٹ جائے لیکن زخم دماغ کے اندر نہیں پہنچا، سارا بھی سینگ ٹوٹ گیا، خول نکل گیا، آدھا ٹوٹ گیا، تو اتنے سینگ کے ٹوٹنے سے، آدھا ٹوٹنے سے یا مکمل بھی سینگ ٹوٹنے سے جانور کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ ناجائز صرف اس جانور کی ہوتی ہے کہ جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا اور اس کا سر کے اندر زخم پہنچ گیا، وہ ظاہر ہے اس کا جسم متاثر ہوا ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں، بقیہ سارے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر سینگ کسی کے پیدائشی نہ ہوں جانور کے، اس کی بھی جائز ہے۔ پیدائشی سینگ چھوٹے ہوں تو بھی جائز ہے، بڑے سینگ ہوں تو بھی جائز ہے،
سیدھے ہوں سینگ تو بھی جائز ہے، سینگ ٹیڑھے ہوں تو بھی جائز ہے، وہ موجود ہوں تو بھی جائز ہے، اور بیوپاریوں نے اس کو رگڑ رگڑ کر چھوٹا کر دیا ہو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ یہ معمولی عیب ہوتے ہیں جو معاف ہوتے ہیں۔ اگر سینگوں کا عیب بڑھ گیا، دماغ تک زخم پہنچ گیا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو جانور خصی ہوتے ہیں ان کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو خصی تو نہیں ہوتے لیکن وہ جفتی کے قابل بھی نہیں ہوتے، ان کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ خصی کی بھی جائز ہے، اور خصی نہ ہو، جفتی کے قابل نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو جانور پیدائشی طور پر خنثی ہو، پیدائشی طور پر خنثی جانور ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ یہ اس کے اندر بڑا عیب ہوتا ہے۔ اس واسطے عیب ہوتا ہے کہ خنثی جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گلنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر جانور کے پاؤں میں، اس کی ٹانگ میں کوئی چوٹ آئی، وہ لنگڑا کر چلتا ہے، تو لنگڑا کر جو جانور چلتا ہے اس میں اصول ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر لنگڑا کر چلتے ہوئے وہ اس متاثرہ ٹانگ پر، اس پاؤں پر وزن ڈالتا ہے، زمین پر چلتے ہوئے متاثرہ ٹانگ پر وزن ڈال کے چلتا ہے، صرف وزن ڈالتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے اس لیے لنگڑاتا ہے، وزن ڈالتا ہے اس پر، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر وہ چلتے ہوئے متاثرہ پاؤں پر وزن ہی نہیں ڈالتا، بس اسے گھسیٹ کر چلتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لنگڑے جانور کے اندر یہ اصول ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر جس ٹانگ پر لگی ہے، اگر وزن ڈال پر اس پر چلتا ہے، بے شک لنگڑا کے چلتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس پر وزن ہی نہیں ڈالتا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، عیب کے باوجود، خامی کے باوجود جائز ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ یہ عیب والا جانور خریدیں، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جانور صحیح سلامت خرید لیا، اس میں یہ عیب نکل آیا، اس میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی، اور آپ کی اب گنجائش نہیں ہے یا آپ اسی کو قربان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ ورنہ جو آپ جانور خریدنا چاہیں وہ بے عیب ہی خریدیں، عیب والا جانور آپ نہ خریدیں، اس واسطے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طیب سے طیب چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جانوروں کے جو کان ہوتے ہیں، کان اگر پیدائشی طور پر دونوں ہی نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی اس جانور کی، اور اگر کان ہیں تو صحیح لیکن کٹے ہوئے ہیں، اور بیوپاری حضرات جب بڑی منڈیوں سے مال خریدتے ہیں تو اپنے مال کی ظاہر ہے ایک دو کر کے انہوں نے جانور خریدنے ہوتے ہیں، پھر وہ اکٹھے کرتے ہیں ایک جگہ پر، پھر اور خریدتے ہیں، انہیں اکٹھا کرتے ہیں، تو اپنے مال کی نشانی کے لیے وہ بعض اوقات جانوروں کے تھوڑے تھوڑے کان کاٹ دیتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ نشانی مناسب نہیں، یہ جانور پر زیادتی ہے، صرف نشانی کے لیے آپ اس کے اعضاء کو کاٹیں، یہ زیادتی ہے جانور پر، ظلم ہے جانور پر، یہ نشانی لگانا جائز نہیں۔ نشانی لگانے کے لیے آپ کوئی رنگ والی بوتل لے لیں، اس کے ساتھ اس پر نشانی لگا لیں، یا اپنا کوئی سنگل وغیرہ، اپنی کوئی رسی وغیرہ، یا اس کے گلے میں اس طرح کی کوئی چیز لٹکا دیں جس سے آپ کی نشانی بنی رہے، یا اس کے بالوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ دیں، اس کے جسم کو تو نہ کاٹیں۔ بال کاٹنے کی نشانی تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کان کاٹنے کی نشانی یہ ظلم ہے جانور پر، یہ نشانی رکھنا جائز نہیں۔ لیکن بیوپاری چونکہ کرتے ہیں، اس لیے اگر تھوڑے سے کان کٹے ہوئے ہوں تو قربانی اس جانور کی ہو جائے گی، لیکن اگر تیسرے حصے سے کم کٹے ہیں یا تیسرے حصے تک کٹے ہیں تو پھر قربانی ہوگی، اور اگر تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹ گئے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور عیب سے پاک، صحیح، تندرست اور توانا جانور قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جانور جب بعض اوقات منڈیوں میں لائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گاڑیوں پر جانور لوڈ کر کے لائے جاتے ہیں، وہ ایک ایک گاڑی میں زیادہ جانور ہوتے ہیں،
اور جانور جب گاڑیوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ ٹکراتے ہیں،